دینی حمیت اور غیرت کیا ہوتی ہے، اس کے حدود کیا ہیں؟ عام طور پر ہم مذہبی علماء کی بحثیں دیکھتے ہیں، جب کسی دینی موضوع پہ ان کا اختلاف رائے سامنے آتا ہے تو یہاں یہ لفظ بڑا زیر بحث رہتا ہے، جی حمیت کا تقاضا ہے اور یہ ایک طرح سے غیرت کا تقاضا ہے۔ ہمارے تو شاعر بھی یہ کہتے ہیں کہ مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام تھی جس کی گئی تیمور کے گھر سے۔ ہم سب آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا مشکل دینی موضوع ہو، مشکل حساس ترین مسلمانوں کے جذباتی لگاؤ سے متعلق کوئی ایسا مباحثہ ہو، لیکن آپ بہت ٹھنڈے میٹھے انداز سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، سامنے والا بالکل توے پہ بیٹھے جل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہاں جو ہے کوئی حمیت، غیرت، کوئی اس کا تقاضا نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حمیت، غیرت، بھوک، پیاس، جنس سب جبلتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی دین کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ان جبلتوں کے ساتھ ہم انسان پیدا ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے بھوک لگے گی تو اظہار ہو جائے گا، پیاس لگے گی تو آدمی پانی کے لیے لپکے گا، جنس کا داعیہ پیدا ہوگا تو تسکین کے سامان تلاش کرے گا۔ ایسے ہی کسی موقع پر انسان غیرت میں آ جاتا ہے، اس کے اندر حمیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی چیز کے لیے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لوازم میں سے ہیں، یعنی انسان کے طور پر انہی جبلتوں کو لے کے پیدا ہوا ہے۔ تفوق کی جبلت، برتری کی جبلت، انا مجروح ہو گئی ہے، یہ بات میرے لیے شدید رنج کا باعث بنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مجھے بھی لاحق ہوتی ہیں، آپ کو بھی لاحق ہوتی ہیں، پیغمبروں کو بھی لاحق ہوتی ہیں، سب انسانوں کے ہاں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دینی غیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ایسے ہی جیسے آدمی کہے کہ دینی بھوک، دینی پیاس، یعنی یہ میری جبلتیں ہیں انسان کی حیثیت سے۔ اب مجھے دین میں دیکھنا ہوگا کہ کیا مجھ سے اس باب میں کوئی تقاضا کیا گیا ہے، تو وہ قرآن مجید بتائے گا، وہ اللہ کا پیغمبر بتائے گا، وہ تقاضے مجھے بتا دیے گئے ہیں۔ عام حالات میں ایک شخص دہقان ہے، مزدور ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو بھی تقاضے ہوں، جب آپ دین کا کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اصل میں دین کے داعی ہیں۔ یعنی آپ علم کی سطح پر دین کو بیان کریں، تصنیف و تالیف اور تحقیق کی سطح پر بیان کریں، یا آپ عام لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، جو بھی کام آپ کریں گے وہ بنیادی طور پر دعوت کا کام ہے، یعنی آپ لوگوں کو دین بتا رہے ہیں۔ دعوت کے بارے میں قرآن مجید نے بہت صریح لفظوں میں یہ بتا دیا ہے کہ آپ اپنے مدعو کو سلیقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بات پہنچائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب میں استہزاء کا رویہ اختیار کرے، ہو سکتا ہے وہ جواب میں آپ کو برا بھلا کہہ دے، آپ پر کوئی زیادتی کر ڈالے۔ تو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے سورہ حامیم السجدہ میں کہ جو بھی وہ برائی کا طریقہ اختیار کرے گا، کوئی برائی کا طریقہ اختیار کرے گا نا، تمسخر، استہزاء، کوئی بری بات کہنا، ہمیں کہے گا، ہماری بات کو کہے گا، ہماری دعوت کو کہے گا، اس دعوت سے متعلق شخصیات کے بارے میں کوئی بری بات کرے گا، تو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ برائی کا جواب تم برائی سے دے تو سکتے ہو لیکن تمہیں دینا چاہیے نہیں۔ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ اور اس میں یہ بات مزید کہی گئی ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بڑے نصیب والے کو دیتا ہے۔ تو یہ تعلیم دی گئی ہے، تو اس لیے اس تعلیم کو سامنے رکھ کر دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے، استدلال کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جب کوئی آگے سے غلط رویہ اختیار کرتا ہے، اور وہ بڑے سے بڑا غلط رویہ ہو سکتا ہے، تو پہلا کام یہ تو نہیں ہے کہ آپ خود بھی اسی حماقت پہ اتر آئیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ اس کے اس غلط رویے کا باعث کیا ہے۔ آپ کی بات کرنے کے انداز میں کوئی خرابی ہے، وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوئی ہے، تو سمجھنے اور سمجھانے کا عمل کیے بغیر اس رد عمل کے اظہار سے وہ کیا چیز ہے کہ جو حاصل ہو جائے گی۔ تاہم اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں نہ کوئی دعوت کا موقع ہے، نہ بات کرنے کا کوئی محل ہے، کوئی چوپال لگی ہوئی ہے، کسی کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں لوگ احمقانہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ
اللہ کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، دین کے بارے میں فضولیات کر رہے ہیں، تو وہاں بھی کیا کہا گیا؟ وہاں یہ کہا گیا کہ اس مجلس سے شائستہ گریز کر کے اٹھاؤ۔ یہ لوگ کوئی اچھی بات کرنے لگ جائیں گے تو پھر شریک ہو جائیں گے، یعنی وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد قطع تعلق، بلکہ جب تک لوگ اس بات میں مصروف ہیں گریز کر جاؤ۔ اگر تم بات کر کے ان کا رخ کسی اچھی گفتگو کی طرف بدل سکتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے دوبارہ شریک ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ۔ کوئی آدمی دو بدو حماقت پہ اتر آئے تو کیا تعلیم دی گئی ہے؟ عارضاً الجاہلین، وہ جہالت پر اتر آیا ہے، اب اس کے ساتھ کوئی مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، قالوا سلامہ، اس موقع پر صاحب سلامت کر کے بات ختم کر دینی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں تو ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے، اس وجہ سے ہر حال میں اسی تعلیم کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں غلطی سے پاک ہوں اور میں ہر وقت اسی تعلیم پر عمل پیرا ہوتا ہوں، لیکن میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ اسی پر عمل پیرا رہوں۔ یہ جو تعبیرات ہیں یہ قرآن میں کہاں استعمال ہوئی ہیں؟ یعنی کہیں آپ نے دیکھا ہے کوئی دینی غیرت، دینی حمیت نام کی کوئی تعبیر اختیار کی ہو قرآن مجید میں؟ قرآن مجید اور پیغمبر کی تعلیمات ان سے ویسے ہی ناواقف ہیں۔ یہ تو انسانی جذبات، احساسات ہیں، ہر آدمی میں غیرت ہوتی ہے، ہر آدمی میں حمیت ہوتی ہے، ہر آدمی میں غصہ ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کیا میرے دین میں ان چیزوں کو کوئی دینی غصہ اور دینی غیرت بنا کر اس کے اظہار کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یا اسے کوئی پسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے؟ دین کی تعلیمات وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جی اچھا، ہم سے جواب یہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کے داعیات ہیں، اندر موجود ایک پوٹینشیل چیز ہے، اس کی جبلت کے تقاضے ہیں، لیکن ہم دین پر بھی تو عمل نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پہ یہی غیرت حمیت نہ ہوتی تو کون شخص ہے جو اٹھے گا اور جنگ میں نکل جائے گا دین کی خاطر، یا کون شخص ہے اس کی کمر پہ پتھر رکھا جائے گا اور وہ غیرت سے یہ کلمہ نہیں کہے گا کہ فدا کا امی و ابی؟ تو غیرت ہوگی تبھی تو ہم دین پر عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں، غیرت کے بغیر تو دین پہ بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، کھانا بھی کھانا پڑے گا دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، پانی بھی پینا پڑے گا دین پر عمل ہونے کے لیے، ایک معقول گھریلو زندگی بھی اختیار کرنی پڑے گی، تو یہ سارے کام ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کوئی دینی اصطلاح ہے؟ جنگ میں ہم اترتے ہیں تو اس کے لیے جو تعبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ نصرت کی تعبیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو وہاں پر بھی جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ حمیت اور غیرت کی تعبیر تو نہیں ہے، نصرت ہے۔ اللہ کے دین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کے لیے اپنے جان مال آبرو کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس میں کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ وہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس طرح ترغیب دی گئی ہے، یہ اسالیب تو نہیں اختیار کیے گئے۔ اچھا، ہم سے دو کیفیات آپ نے بتائیں، یا آدمی علمی طور پر کوئی استدلال کر رہا ہے تو وہاں پر استدلال ہوگا اگرچہ آپ سے متفق نہیں، اور دوسرا یہ کہ مذاق اڑا رہا ہے تو اٹھ کے چلے جائیں۔ ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے شائستگی سے گریز کر جائیں، اٹھ کے چلے جائیں بھی ایسے ہے کہ جیسے پتھر مار کے جانا ہے، گریز کر جائیں۔ جب قالوا سلامہ کا تو کیا مطلب؟ قالوا سلامہ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب سلامت کر کے اچھا جی میں رخصت ہوتا ہوں۔ ٹھیک، تو پھر اگر یہ قالوا سلامہ بھی کوئی اینٹ نہیں ہے جو آپ نے جیب میں رکھی ہوئی ہے یہ مار دو اس کو۔ صحیح، تو اگر مثال کے طور پہ ایک تیسری صورت بھی تو ہے ہم سے، وہ یہ کہ آدمی استدلال کے ذریعے مذاق اڑانا چاہتا ہے، گویا وہ یہ نہیں کہہ رہا میں استدلال کر رہا ہوں، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا میں مذاق اڑا رہا ہوں، ایسا استدلال کر رہا ہے جو نتیجے کے اعتبار سے مجھے نظر آ رہا ہے صاف کہ اس کا مقصد جو ہے کوئی علمی ڈیبیٹ، علمی مباحثہ نہیں ہے، بلکہ یہ باہر کے مذاق اڑانا چاہ رہا ہے۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اس استہزاء کو، استخفاف کو نظر انداز کر کے استدلال کرتے چلے جائیں۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اس کا سارا شر آپ سے آپ اپنی موت آپ مر جائے گا، تو اس لیے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیں تو بہرحال استدلال ہی کرنا ہے۔ ہمیں تو یہاں تک تعلیم دی گئی کہ تم کبھی بتوں کو، جو شرک کی علامت ہیں، جو سب سے بڑا گناہ ہے، ان کو دشنام کا ہدف نہ بناؤ، کیونکہ اگر تم نے ان کو دشنام کا ہدف بنایا تو وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کو، تمہارے پروردگار کو دشنام کا ہدف بنا لیں گے۔ یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی طرف سے پرووک نہیں کرو صورتحال کو، تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ نرمی محبت کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کی کہ عائشہ، جو کام نرمی سے نکلتے ہیں وہ کبھی سختی سے نہیں نکلتے۔ ہمارا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ اسی انسانی دائیے کے تحت، اس لیے کہ انسان کے اندر رد عمل بھی ہوتا ہے، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے،
اور میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غصے میں آئے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض مواقع بیان ہوئے ہیں کہ چہرہ بالکل سرخ ہو گیا اور بہت سخت غصے سے آپ نے بات کی، لیکن اس میں بھی کوئی ابتذال نہیں ہوگا، اس میں بھی دشنام نہیں ہوگا، اس میں بھی اگر غصے کا اظہار بھی ہو گیا ہے تو بس ہو گیا، یہ نہیں کہ اس کو کینہ یا بغض بنا لیا جائے گا یا کوئی اسکیم بنا لی جائے گی وقتی طور پر، اور اگر اس میں کوئی سخت بات نکل گئی ہے تو معذرت کر لیں، میں معافی کا خواستگار ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اگر ہم صرف ایک انسانی نفسیات کا سوال ہے، میں مثال دیتا ہوں، ہم میں سے آپ میں سے کسی شخص کو مکالمہ کر رہا ہو اور وہ بات کے بیچ میں ہماری والدہ کو یا ہماری بہن کو کوئی سخت کلمہ کہہ دے، تو انسانی نفسیات اور فطرت کا تقاضا ہے نا کہ مجھے اس موقع پہ غصہ آنا چاہیے، اور جب غصہ آئے گا تو ظاہری بات ہے غصہ آنے کے بعد میں اس کو گلے تو نہیں لگاؤں گا، کوئی میری زبان سے کوئی ظہور ہوگا، کچھ میں اس کے اوپر تلخ نوائی سے بات کروں گا، کچھ آنکھیں نکال کے اس کو دکھاؤں گا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کا جو احساس ہے جب عام حالات میں ہوتا ہے، آپ کے سامنے آپ کے پیغمبر، آپ کے خدا، اس کی کتاب کے بارے میں اگر کوئی یہ شخص کرے اور آپ کا یا میں استدلال سے تمہیں بتاتا ہوں، تو یہ تو خلاف حقیقت، خلاف انسانی رویہ ہے۔ انسانی رویہ تو یہ کہ اس موقع پہ غیرت کا مظاہرہ ہوگا اور ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر غصہ آنا چاہیے، یعنی کسی نے گالی دے دی ماں کو، بہن کو، کسی عزیز کو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ غصہ آنا چاہیے؟ یعنی جو مقدمہ آپ نے قائم کیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ غصہ آ سکتا ہے تو یہ کہیے نا، آنا چاہیے کیا مطلب ہوا؟ آنا چاہیے اخلاقی سٹیٹمنٹ ہے، اس کی بنیاد یا تو اخلاق میں ہوگی، فطرت میں ہوگی، اور یا اس کی بنیاد اللہ کی کتاب میں ہوگی، دونوں میں نہیں۔ ایسے ہر موقع پر آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ، نوجوانوں کا کہتے ہیں خون گرم ہوتا ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کہتے ہیں بیٹے یہ آدمی حماقت پر اترا ہوا ہے، اس طرف ہو جاؤ، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ غصہ آ جائے، ہو سکتا ہے، یہ ہے فطرت، یہ نہیں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے بہت سوچ سمجھ کے ہوگا، یعنی دیکھا جائے گا کہ اس آدمی نے گالی کیوں دی، کیا باعث ہوا ہے اس کا، یعنی ممکن ہے ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کریں، معلوم ہو کہ آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ اس کے جواب میں ایک جاہل آدمی گالی دینے پہ اتر آیا ہے۔ تو ان چیزوں کا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ چاہیے کا لفظ جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو بتانا چاہیے کہ یہ چاہیے کس جگہ لکھا ہوا ہے۔ کتاب فطرت میں لکھا ہوا ہے تو ذرا پڑھ کے سنائیے، اور خدا کی کتاب میں تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ ان الفاظ ہی سے خالی ہے، وہاں تو اس سے الٹ ساری تعلیمات دی گئی ہیں، بار بار کہا گیا ہے، بلکہ جو حکمت عملی کی آیت ہے قرآن مجید میں دین پیش کرنے میں، اس کے الفاظ دیکھیے کیا ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تم کو جب بھی کبھی خدا کی بات لوگوں تک پہنچانی ہو تو حکمت، دانائی، استدلال کے ساتھ بات پہنچاؤ۔ نصیحت کرنی ہے تو اچھے طریقے سے نصیحت کرو، وجادلہم باللتی احسن، وہ جھگڑے پر اتر آئیں، مباحثے پر اتر آئیں، تمہیں احسن رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور اسی باب میں وہ فرمایا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے ہر حال میں۔ تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آدمی اس وقت گالی دینے پہ اتر آیا ہے تو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یعنی پرابلم کیا ہے؟ کسی انسان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ ذہنی توازن اس کا خراب ہو گیا، وہ گالیاں دیتا ہے، بھائی باعث ہوگا نا کوئی، تو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کے رویوں میں موجود ہو تو ان کی اصلاح کریں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے ہم صاحب ہمارے رویے میں موجود نہیں ہے، وہیں پر کوئی خرابی موجود ہے، جب آپ اسی طرح سے جواب دیں گے تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ نہیں، پھر وہ مریض ہے، پھر اس کا علاج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ بغیر سبب کے ایسی بات کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے مقابل میں اتر کر اگر اسی پاگل پن کا اظہار کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف دنیا میں فساد ہوگا۔ اب میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ کسی وقت انسان سے صبر نہیں ہوتا، وہ کر بیٹھتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن یہ نہ کہیے کہ یہی کرنا چاہیے، یہی مطلوب ہے، یہی صحیح رویہ ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں استدلال پر قائم رہیں گے، نرمی سے بات کریں گے، دوسرے کی غلطی واضح کریں گے۔ مجھے تو اپنی پوری زندگی میں پبلک لائف میں گن سکتا ہوں کہ 6-7 واقعات یاد ہیں جن میں جیسے ہی رد عمل پر میں قابو نہیں پا سکا تو اس کے نقصانات انتہائی شدید ہوئے۔ ٹھیک، واضح ہوئی بات، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ اچھا صاحب، آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، یا مثال کے طور پہ کہاں دینی لٹریچر میں اس کی ترغیب دی گئی ہے؟ 2 مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے
کہ یہ تو ٹھیک ہے جب تک استدلال ہو رہا ہے آپ استدلال سے جواب دیں، لیکن کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو دین میں اس کی اجازت ہے کہ پھر آپ بھی جواب میں مذاق اڑائیں، اور استدلال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت کو کفار کے بارے میں حجو لکھنے کی اجازت دی، تو یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ حرام ہے، یاد تو ہے پھر؟ یا آپ نے حجب کو تمسخر میں کیسے تبدیل کر دیا؟ یعنی حسان بن ثابت یا دوسرے شعراء بعض اوقات شاعری کے انداز میں ایک بات بیان کرتے ہیں، تو قریش کے شاعروں کی طرف سے قصیدے لکھے جاتے تھے اور وہ حجبیہ قصیدے ہوتے تھے بعض، یعنی اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں حجب کہی جاتی تھی۔ حجب ادبی اسلوب میں دوسروں پر غلطی واضح کرنا ہے یا دوسروں کی کمزوریوں کو نمایاں کرنا ہے یا ان کے عیوب کو بیان کرنا ہے، تو جواب میں ان سے بھی کہا گیا کہ ذرا حجویہ انداز میں جواب دے دو ان کو، یہ بالکل اور چیز ہے۔ اس میں بتانا چاہیے متعین کر کے کہ اچھا یہ بات کہی تھی انہوں نے، وہ بات اخلاقی لحاظ سے کیسی تھی کیسی نہیں تھی، اس کو دیکھا جائے گا۔ تو ادبی اسلوب میں کسی وقت استدلال کرتے ہوئے آپ کا طنز کا طریقہ اختیار کر لینا، تعریض کا طریقہ اختیار کر لینا، یہ بالکل اور چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ گالی کے جواب میں گالی دینا اور چیز ہے، اور ادب کے جواب میں ادب پیش کرنا یہ بالکل اور چیز ہے۔ ٹھیک، ہم سب ایک چیز اور بھی پیش کی جاتی ہے استدلال کے طور پہ کہ یہ جن لوگوں کو ایسے مواقعوں پر بھی غصہ نہیں آتا اور وہ دین اور مذہب اور شریعت کے علماء ہیں اور خود اپنے ذام میں سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ہم تو دین کا دفاع کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی بگ ڈیل ہی نہ ہو کہ بھائی کوئی پیغمبر کو گالی دے رہا ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، وہ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے یا بعد میں استدلال کر لیا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غیرت چلیں، آپ غیرت کا مظاہرہ نہیں کر رہے لیکن آپ کے لیے وہ ایشو کوئی اپنی ذات میں کوئی بہت بڑا ایشو بھی نہ ہو۔ یا اس لیے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کرنا اور بغیر کسی دلیل کے قائم کرنا یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی گمان کرنا چاہیے، دوسروں کی نیت متعین کرنی چاہیے، اس کے محرکات طے کرنے چاہیے کہ یہ وجہ ہوگی۔ یعنی ممکن ہے کہ اسباب بالکل مختلف ہوں، یعنی آدمی نے بڑی مشکل سے دوسرے کے دشنام کو برداشت کیا ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہو، وہ چیز حاصل کی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایسے موقعوں پر صبر کرو، اور یہ صبر وہ حکمت ہے کہ جو بڑے نصیب ور کو ملتی ہے۔ تو آپ ایک صابر انسان کے بارے میں جو ہو سکتا ہے کہ اپنے اندر میں یعنی بہت بڑے مراحل سے گزرا ہو اور تب اس نے اپنے اوپر قابو پایا ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو پرواہ ہی نہ ہو۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہمارے بزرگ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے کسی نے کہا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ آپ پر لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، ہر دوسرے دن ایک تنقید ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات لوگ استخفاف کرتے ہیں، کوئی کہے گا کہ ان کا علم ایسا ہے، کسی نے یہ بات کہی کسی نے، تو آپ کو اس پہ غصہ نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا یہ میری جو صحت آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی چیزوں پر صبر کے نتیجے میں اس جگہ پہنچ گئی۔ تو انسان پر کیا گزرتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ محرکات طے کر کے فتویٰ صادر کریں کہ غالباً پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں آخر میں ایک ہلکی پھلکی سی بات۔ ہم سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کو چلو غصہ نہیں آتا، بڑی ٹھنڈی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ میٹھی میٹھی باتوں میں ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اگلا آدمی جو ہے نا اس کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ مثلا وہ جو ہے وہ کوئی 10 منٹ استدلال کرے گا اور غامدی صاحب کہیں گے جی اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اب وہ تو بیچارہ غصے میں پنپ رہا ہے نا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو بھی صبر کی تربیت دینا مقصود ہوتا ہے۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔